الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ذرا تصور کیجئے ایک ایسا زمانہ کہ جب دنیا ظلم، جہالت اور گمراہی کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے بت بناتے، پھر انہی بتوں کے سامنے جھک جاتے۔ طاقتور کمزوروں کو کچل دیتا، عورتوں کے حقوق پامال کیے جاتے، قبائلی دشمنیاں نسلوں تک چلتیں۔ لیکن پھر ایک ایسی ہستی تشریف لانے والی تھی کہ جس کی آمد کی وجہ سے تاریخ کا رخ بالکل ہمیشہ کے لیے تبدیل ہونے والا تھا۔ وہ ہستی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ وہ ہستی کہ جس نے انسانیت کو ایمان، عدل، رحم اور اخلاق کا راستہ دکھایا۔ وہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں، بلکہ وہ ہستی آپ کے اور میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج سے ہم شروع کر رہے ہیں ربیع الاول اسپیشل سیریز، اور اس سیریز کی پہلی قسط میں ہم جانیں گے کہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے دنیا کے کیا حالات تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا میں مختلف قسم کی قومیں آباد تھیں۔ رومی سلطنت، ایرانی سلطنت اور عرب کے بہت سے قبائل اپنے نظام کے ساتھ موجود تھے، لیکن طاقت، دولت اور اقتدار کے باوجود انسان روحانی طور پر شدید بحران کا شکار تھا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید سے دوری بڑھ چکی تھی اور شرک مختلف شکلوں میں پھیل چکا تھا۔ لوگ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود اس کے ساتھ دوسرے اور معبود بنا لیتے تھے۔ قرآن مجید میں اہل عرب کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے تو وہ کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک ٹھہراتے، یعنی مسئلہ اللہ تعالیٰ کو خالق ماننے کا نہیں تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کی جا رہی تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور معبودوں کی عبادت بھی کی جا رہی تھی۔ عرب میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے توحید کی یادگار یعنی کہ خانہ کعبہ موجود تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں شرک کی مختلف صورتیں پیدا ہو گئیں۔ لوگ جن بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے انہی بتوں سے مدد بھی مانگتے اور انہی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، حالانکہ یہ بت نہ ہی کسی کو پیدا کر سکتے تھے اور نہ ہی کسی کے نفع یا نقصان کے مالک تھے۔ عرب شریف میں قبائلی نظام بہت زیادہ مضبوط تھا۔ اپنے قبیلے کی حمایت کرنا بہت اچھی بات سمجھی جاتی تھی، لیکن بعض اوقات یہ حمایت ظلم تک پہنچ جاتی تھی۔ ایک شخص کے جرم کا بدلہ پورے خاندان یا پورے قبیلے سے لیا جاتا تھا۔ چھوٹی سی بات پر جنگ شروع ہو جاتی اور پھر یہ لڑائیاں کئی سالوں تک جاری رہتیں۔ طاقتور کی بات چلتی تھی اور کمزور کے لیے انصاف حاصل کرنا بہت مشکل تھا۔ اس زمانے کے بعض عرب قبائل میں بیٹی کی پیدائش کو باعث شرمندگی سمجھا جاتا تھا۔ قرآن مجید نے اس اذیت کی سخت مذمت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یعنی جب زندہ کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے کہ اسے کس گناہ کے بدلے قتل کیا گیا تھا۔ یہ آیت مبارکہ اس معاشرے کی ایک سنگین برائی کو سامنے لاتی ہے، اور پھر اسلام آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی کی پیدائش کو باعث شرمندگی نہیں
بلکہ باعث نعمت قرار دیا۔ معاشرے میں یتیموں، غلاموں، غریبوں اور کمزور لوگوں کے ساتھ کی جانے والی ناانصافیاں موجود تھیں۔ دولت مند اور طاقتور طبقہ اکثر اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے بعض اوقات بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی تعلیمات دے کر بھیجنے والا تھا کہ جنہوں نے معاشرے کے کمزور ترین فرد کے حقوق کو بھی اہمیت دی۔ یتیم کے مال کی حفاظت سے لے کر غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے تک اسلام نے ہر انسان کی عزت کو ایک نئی بنیاد دی۔ اسی معاشرے میں شراب خوری اور جوا بھی عام برائیوں میں سمجھا جاتا تھا۔ لوگ ان چیزوں کو معاشرتی زندگی کا حصہ سمجھتے تھے، لیکن بعد میں اسلام نے ان برائیوں کے خلاف واضح احکامات نازل فرمائے اور انسان کو ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں، اسلام نے انسان کے عقیدے کو درست کیا، اخلاق کو سنوارا، معاملات کو درست کیا اور معاشرے کو انصاف کا راستہ دکھایا۔ دنیا ظاہری اعتبار سے بڑی بڑی سلطنتوں میں تقسیم تھی، لیکن انسانیت کو ایک ایسی رہنمائی کی ضرورت تھی کہ جو پوری دنیا کے لیے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد صرف اہل عرب کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ وقت تشریف لایا کہ جب مکہ مکرمہ کی سرزمین پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ وہ دنیا کہ جس پر جہالت کے بادل سایہ کر رہے تھے، اب اس دنیا میں ہدایت کا سورج طلوع ہونے والا تھا۔ اب وہاں پر عدل و رحمت کی تعلیم عام ہونے والی تھی۔ وہ لوگ جو بتوں کے سامنے اپنا سر جھکاتے تھے، اب ان لوگوں کو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کی تعلیم دی جانے والی تھی۔ لیکن یہاں پر کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کون تھے؟ اور سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے اور ولادت کے وقت اس شہر میں کیا حالات تھے؟ یہ سب کچھ جانیں گے ہم ربیع الاول کی اسپیشل سیریز کی اگلی قسط میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خوبصورت سفر کو ابتدا سے آخر تک جاری رکھیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، اپنے تمام چاہنے والوں کو یہ ویڈیو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور سب سے اہم بات کہ کمنٹ میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے واقعے کو تفصیل سے سننا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی اس فرمائش کو ویور ریکویسٹ میں شامل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھنے، سیکھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔